الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون حتی اذا فتحت یأجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل، بڑی عزت اور اکرام کے لائق ایمانی بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ مختلف احباب کی خواہش پر جو موجودہ حالات چل رہے ہیں فلسطین کے، اس پر گفتگو شروع کی گئی۔ گزشتہ عرض کیا گیا کہ اس معاملے کے کئی پہلو ہیں۔ ایک پہلو پہ بات ہوئی تھی، ایمانی پہلو، کہ جو واقعات ہو رہے ہیں چاہے فلسطین ہو یا افغانستان کے معاملات، یہ ہم سب کے ایمان کو بنانے کے بڑے اسباب اس میں ہیں۔ کھلے طور پر دین اسلام کی حقانیت کی اس میں دلیلیں ہیں، اور جب بندہ سچے طور پر ایمان کو اختیار کرتا ہے، جب کوئی مسلمان، تو کس طرح اس کی آنکھوں میں ساری دنیا کی طاقتیں مچھر کے برابر بھی نہیں رہتی، اور بغیر کسی خاص ہتھیار کے وہ بڑی سے بڑی طاقتوں سے لڑتا ہے اور پھر جیتتا ہے، اور پھر بھوک، فاقہ، زخم پھر کوئی چیز نہیں رہتے، اور پھر اللہ کی مدد آج کے دور میں بھی بالکل ویسے ہی ظاہر ہو رہی ہے جیسے بدر اور احد میں ظاہر ہوئی تھی۔ حضور کے زمانے میں جیسے اللہ کی مدد ظاہر ہوئی تھی، اب بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ اس وقت بھی اللہ کی مدد کو دیکھ کر کافروں کو ایمان نہیں ملتا تھا، وہ اس کی کوئی نہ کوئی تعویل کر لیتے تھے۔ ظاہر ہے یہ ساری مددیں کافروں نے بھی دیکھی، لیکن ان کا کوئی اور ایک مطلب انہوں نے نکال لیا، ان کی گمراہی میں اضافہ ہوا، لیکن ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوا۔ اب بھی جو واقعات ہو رہے ہیں دنیا میں مخلص مسلمانوں کے ساتھ، اس میں ایمان کو تازہ کرنے کی پوری دلیلیں ہیں، لیکن جو منافقین ہوتے ہیں، جن کی آنکھ، دل کی آنکھ بند ہوتی ہے، ان کو وہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اس پہلو پہ کچھ بات ہوئی تھی، اور بھی کچھ بات رہ گئی تھی۔ اب اصل یہ مسئلہ کیا ہے، یہ سب کو اچھی طرح یاد رہنے کی ضرورت ہے۔ اب اس میں بہت سارے لوگ وہ ہیں جو اسکول کالجز کی تعلیم کی وجہ سے بہت ڈیپ میں اس کو پڑھنے کا ان کو موقع نہیں ملا۔ اردو میڈیا میں پھر بھی ایسی باتیں، اس پہ مضامین وغیرہ آتے رہتے ہیں، ایک مسلمان کے طرز فکر کے اعتبار سے، سوچنے کے انداز سے، مگر ظاہر دوسری زبانوں کے میڈیا میں ویسی بات نہیں آتی ہے۔ اور پھر بیچ بیچ میں کئی وقفے، 80 سال کی کہانی ہیں، اس کی کڑیاں سب کے ذہن میں جڑی ہوئی نہیں رہتی، تو پوری بات کلیئر نہیں رہتی۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس پورے مسئلے کو اس دور کے مسلمان اچھی طرح سمجھ کے رکھیں، اس لیے کہ یہ بار بار ایمان اور شک کا مسئلہ بننے والا ہے۔ اور یہ مسئلے فلسطین کا تعلق دجال کی آمد سے ہے۔ یہ آخر الزمان کی جو حدیثیں ہیں، اس میں پورا مسئلہ واضح ہے۔ یہ کوئی دنیاوی قسم کی ایسی عام قسم کی چپخلش نہیں ہے۔ یہ دجال کو دنیا میں لانے کے لیے جو تیاریاں ہو رہی ہیں، اس کا ایک سلسلہ ہے، اور یہ ختم مسئلہ جو حل ہوگا۔ اب جو یہودیوں نے سر اٹھایا ہوا ہے، یہ تاریخ میں تیسری بار انہوں نے سر اٹھایا ہے اللہ کے خلاف، بغاوت ان کی تیسری ہے یہ۔
تیسری بغاوت میں ایک ایک یہودی کا خاتمہ ہونے والا ہے، جب جا کے یہ مسئلہ حل ہونے والا ہے، ایک بھی یہودی نہیں بچے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ کوئی یہودی پتھر کے پیچھے جا کر بھی چھپ جائے تو پتھر پکارے گا کہ اے مسلمان، یہاں یہودی ہے، اس کو مارو۔ 15ویں پارے کے پہلے 15ویں پارے کا جو سورہ ہے اس سورہ کا نام ہی بنی اسرائیل ہے، یہود پہ ہے وہ سورہ۔ اور پہلے صفحے میں یہ بتایا گیا تھا کہ دیکھو 2 بار تم لوگوں نے پوری قومی اعتبار سے سرکشی کی، تو 2 بار ہم نے تاریخ میں تم کو مشرکوں کے ذریعے سے سخت سزا دی، کافروں کے ذریعے تمہارے کعبے کو ڈھانکے ریزہ ریزہ کیا گیا، اور تم کو دنیا میں تتر بتر کیا گیا، بری طرح تمہارا خاتمہ کیا گیا یہودیوں۔ اب بھی سنبھلو، اور پھر تم وہی پرانی روش اختیار کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اللہ نے کہا تھا ان سے کہ پھر تم وہ سروش پرانا کام کرو تو ہم کریں گے۔ تو وہ آخری جو ہے تیسری مرتبہ ان کی بغاوت یہ ہے، جب یہ سائنس کا جو دور شروع ہوا ہے دنیا کا، وہاں سے ان کی تیسری بغاوت شروع ہوئی ہے، اور یہ آخری درجے کی بغاوت ہے یہ۔ تو اس مسئلے کو سمجھنا ہے تو کہاں سے سمجھنا پڑے گا کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت فضیلت دی، بحیثیت خاندان کے، بحیثیت نسل کے، پوری انسانیت میں سب سے افضل یہودی ہیں، بنی اسرائیل ہیں۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ فرمایا۔ یہ بنی اسرائیل کو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، بڑے حضرت اسماعیل، چھوٹے حضرت اسحاق۔ چھوٹے بیٹے کے پھر جو بیٹے ہیں پوتے، حضرت ابراہیم کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اچھا، شروع سے ایسا سنیے کہ پورا سیٹ ہو جائے آپ کے دماغ میں، وہاں سے شروع ہو رہی ہے کہانی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک لقب ہے اسرائیل، انہی کا لقب ہے اسرائیل۔ تو ان کے 12 بیٹے ہوئے، وہ 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بنے۔ انہی 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو وہ 12 بیٹوں سے 12 قبیلے دنیا میں پھیلے، ان 12 قبیلوں کو کہتے ہیں بنی اسرائیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی، ان کی دعائیں تھیں ساتھ میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا کام لیا، بنی اسرائیل سے۔ ساری دنیا میں شرک تھا، کفر تھا، یہ ایک ہی گھرانہ تھا صدیوں تک جس نے توحید کا علم اٹھائے رکھا۔ ہر باپ مرتے وقت عہد لیتا تھا کہ میرے بعد تم کس کی پوجا کرو گے، ایک اللہ کی عبادت کرو گے یا پھر شرک کے متاثر ہو جاؤ گے۔ تو وعدہ کرتے تھے کہ ہم ایک ہی اللہ کی عبادت کریں گے۔ ان کے اندر بڑے بڑے عابد پیدا ہوئے، بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے۔ شب قدر کی جو بیان آپ نے سنا ہوگا، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں جو بڑے بڑے عبادت گزار اور مجاہدین پیدا ہوئے، جنہوں نے 1000 مہینے تک ایک پل بھی اللہ کی عبادت کو اور جہاد کو نہیں چھوڑا، ایسے لوگوں کا تذکرہ حضور نے کیا تو صحابہ کرام غمگین ہو گئے کہ ہماری تو عمریں ہی چھوٹی ہیں، ہم اتنی عبادت کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے، ان کی عمریں زیادہ تھیں۔ تب شب قدر دی گئی، تو ان میں ایسے ایسے عابد پیدا ہوئے، ایسے ایسے مجاہدین پیدا ہوئے، اور انبیاء کا ایک سلسلہ، ایک ایک وقت میں اس خاندان میں 3 نبی بھی رہے ایک وقت، کبھی 2 نبی، کبھی 3 نبی، 1 نبی۔ تو ظاہر کہ بڑا اعلیٰ خاندان ہے، پوری دنیا کے شرک کے مقابلے میں انہوں نے توحید کو اپنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کی وجہ سے ان کو عزت دی۔ بڑے بڑے بادشاہ بھی پیدا ہوئے ان کے اندر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، جن کے بارے میں قرآن میں ہے کہ ملک لا ينبغی لأحد من بعدی، انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ایسی حکومت دیجئے کہ پھر قیامت تک کسی کو وہ حکومت نہ ملے۔ تو ایسی زبردست حکومت دی گئی تھی کہ وہ انسانوں پر بھی ان کا حکم چلتا تھا، جنات بھی ان کے تابع تھے، شیاطین بھی ان کے قابو میں تھے۔
ہوا بھی ان کے حکم پہ چلتی تھی، پرندے بھی، ایسی حکومت تو کبھی کسی انسان کو ملی نہیں۔ تو یہ جو عزت دی گئی، اس سے ان لوگوں کے اندر فخر پیدا ہو گیا۔ ان لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ۔ جب یہ کیفیت ہو گئی تو ان کے اندر نافرمانی بہت بڑھ گئی۔ اللہ نے تو اتنی عزت دی، لیکن انہوں نے باقی قوموں سے زیادہ سخت نافرمانی شروع کی، جان جان کر کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ مانتے ہوئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، کھلے طور پہ اس کو توڑتے تھے۔ اور ان کے اندر پیسے کی بہت محبت آ گئی۔ اللہ نے جو عزت دی تھی، مقام دیا، تو انہوں نے سمجھا کہ ہماری ذاتی جائیداد ہے، ہمارا حق ہے، حالانکہ وہ اللہ کی عطا تھی، اور اللہ کی عطا اللہ کی بندگی پر تھی۔ بندگی چھوڑ کر دنیا کا غلبہ، پیسہ، وہ تو نہیں ہوگا۔ ان لوگوں نے سمجھا کہ نہیں، ہمارا ذاتی حق ہے۔ بہرحال ان کی ایک خرابی شروع سے یہ رہی ہے کہ پیسے کی بہت محبت اختیار کی، جب ان کے اندر بگاڑ آیا، اور ہمیشہ سود کا نظام انہوں نے چلایا۔ جہاں بھی رہے ہیں، یہ ساہوکار رہتے تھے، اس علاقے میں ذلیل ہوتے تھے، بادشاہ کوئی اور ہوتا تھا، دوسری قومیں ہوتی تھی، لیکن ہمیشہ پیسہ ان کے پاس رہتا تھا، اور یہ سود پر لوگوں کو پیسہ دیتے تھے۔ ایک دم شروع سے کہانی، سود اللہ سے جنگ ہے، لیکن انہیں بحیثیت قومی اس کو اختیار کیا ہے شروع سے۔ تو پیسہ خوب جمع کرنا، سود پہ دینا۔ جو آدمی سود پہ پیسہ دے کر اسی پہ جیتا ہے نا، تو اس کا دل بہت سخت ہو جاتا ہے، اس لیے کہ دوسروں کی محنت وہ ہڑپ کرتا ہے۔ چنانچہ ان کا قومی کلچر جو شروع سے بن گیا ہے، باقی انسانوں کے لیے سخت دل۔ تو یہ اس میں ضرب المثل ہے۔ انگلش کا جو بہت بڑا ادیب ہے شیکسپیئر، اس نے جو ڈرامے لکھے، اس میں شائلاک کا ڈرامہ بہت مشہور ہے، کہ شائلاک یہودی تھا، وہی اس کا کام سود پہ پیسہ دینا تھا۔ وہ کتنا ظالم تھا، اس نے اس کو لکھا ہے اس کے اندر ایک ادبی انداز میں۔ تو اس نے جب سود پہ پیسہ دیا ایک عیسائی کو، تو یہ لکھوا لیا اس سے کہ فلاں ڈیٹ پر تم سود ادا نہیں کرو گے، سود پر تو میں جتنا پیسہ تم کو دے رہا ہوں، پہلے تو کاغذ کا نوٹ نہیں ہوتا تھا، سکے ہوتے تھے جس کا ایک وزن ہوتا تھا، تو جتنا پیسہ میں تم کو دے رہا ہوں، اتنے وزن کا گوشت زندہ تمہارے بدن سے کاٹ لوں گا۔ پھر وہ وقت آ گیا، وہ بیچارہ، اس کے حالات ایسے تھے کہ وہ دے نہیں سکا۔ کئی لوگوں نے سفارش کی، کیا کیا اس کی منتیں سماجتیں کی گئی، لیکن وہ نہیں مانا، سب کے سامنے ایک زندہ انسان کا گوشت کاٹا، اس نے کاٹ کے لیا۔ تو ان کی قومی نفسیات اس طرح ظالمانہ بن گئی، پیسہ، کنجوسی۔ اور دین کے بارے میں مزاج کیا ہے کہ جان جان کر احکام سے کھیلنا، مذاق اڑانا۔ انبیاء حد یہ ہو گئی کہ جب اللہ نے اتنے کثرت سے انبیاء بھیجے، تو پیسے کی محبت، دنیا کی محبت اور سرکشی کی عادت اتنی بڑھ گئی کہ نبیوں کو نبی مانتے ہوئے کہ اللہ کے نبی ہیں، عقیدہ رکھتے ہوئے نبی کو قتل کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 مرتبہ عروج دیا، بہت زبردست سلطنت قائم ہوئی ان کی۔ لیکن جب سلطنت ملی تو سلطنت کی طاقت سے بجائے دین کو دنیا پہ نافذ کرنے کے، یہ اس سلطنت کی طاقت سے دنیا دار ہو گئے، دنیا پرست ہو گئے، اور مشرکوں سے انہوں نے شادیاں کی، مشرک رانیاں اپنے اندر لائی، اور شرک کو پورا اپنے اندر گھسا لیا، جبکہ توحید کے لیے ان کو رکھا گیا تھا۔ تو 2 مرتبہ، پہلی مرتبہ جب ان کی جو سلطنت تھی، مجموعی طور پر سب بادشاہ، عوام، سب کے سب گناہ گار ہو گئے، جان جال کے نبیوں کو مارنے والے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے بابل کا جو ایک بادشاہ تھا مشرک، اس کے ذریعے سے ان پہ حملہ کروایا۔ ان کا جو بیت المقدس ہے، جو یروشلم ہے، اس پہ حملہ اس نے کیا، اور ان کا اس وقت کا جو کعبہ تھا، ہیکل سلیمانی، اس کو توڑ دیا اس نے، اور پھر پورے یہودیوں کو گرفتار کر کے وہ لے گیا، نینوا لے گیا اپنے دارالحکومت، اور بائبل کو اس نے جلا دیا۔ پھر اس کے بعد انبیاء آتے رہے، انبیاء نے توبہ پہ مائل کیا، انبیاء کے مسلسل رونے دھونے کے بعد کچھ لوگ پھر بحیثیت قوم انہوں نے توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے حالات بنا دیے۔
پھر ایک وقت آیا کہ بہت زبردست ان کی سلطنت بنی، پھر انہوں نے پھر وہی کیا کہ دنیا داری میں پڑھ کے دین کو جان بوجھ کر نافرمانی کرنا اور انبیاء کا قتل کرنا۔ تو پھر دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رومی جو ہے، ٹیٹو اس کا نام کچھ ہے، اس کے ذریعے سے پھر ان کا اجتماعی قتل عام ہوا۔ تو یہ نبیوں کو قتل کرنے کی وجہ سے، اچھا ان کے دماغ میں ایک بہت بڑا یہ جو کیڑا بن گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ پورا ایسا خزیہ ہو رہا ہے، ان کے دماغ میں شروع سے کیڑا یہ آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت دیکھی انہوں نے، عالمی حکومت تھی، بہت طاقتور حکومت تھی، مختلف مخلوقات کی حکومت تھی، تو ان لوگوں نے حکومت بنانے کو، دنیا پر قبضہ کرنے کو اپنی شان سمجھا، اس کو اپنا مقصد بنایا انہوں نے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت ملی تھی وہ اللہ کی بندگی کرنے سے بطور نعمت کی ملی تھی۔ ان کا جو گمراہ فرقہ ہے، گمراہ آبادی تھی ان کی، ان لوگوں نے اللہ کے دین کی نافرمانی کے ساتھ، اللہ کی بغاوت کے ساتھ ایک عالمی حکومت بنانے کا خواب ہمیشہ سے سوچا ہے۔ شیطان نے ان کو ایسا بھٹکایا کہ ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو عالمی حکومت قائم ہوئی تھی وہ اللہ کی طرف سے نہیں تھی، وہ شیطان کی طاقت سے تھی، جادو کی طاقت سے تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت بڑا جادوگر وہ لوگ مانتے ہیں، گندے گندے قصے بھی ان سے منسوب کرتے ہیں۔ تو جب ان کے دماغ میں تھا کہ جادو کے زور سے انہوں نے حکومت قائم کی، تو جادو کا بہت زور ان میں چلا، ایک خاص قسم کا بہت ہی طاقتور جادو، قبالہ، ان کا پورا مذہبی طبقہ اسی میں لگا رہا کہ جادو کرنا کیا ہے؟ شیطان کی طاقت سے فائدہ اٹھانا، کچھ ایسے اعمال جن کے کرنے سے شیطان کی طاقت سے کنیکٹ ہو جاتا ہے آدمی، پھر شیطان کے لشکر آدمی کے حق میں استعمال ہوتے ہیں، جادو ہے۔ تو انہوں نے شروع سے گویا شیطان کی مدد سے ایک عالمی حکومت قائم کرنے کا پلان بنایا ہوا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی نعوذ باللہ جادوگر مانتے ہیں۔ یہ جب جادو کے ذریعے سے عالمی حکومت قائم کرنا دل میں ہے اور ہر طرح کی شرارتوں، بدماشیوں کے ساتھ عالمی حکومت قائم کرنا ہے، تو ان کے ذہن میں کیا ہے؟ ظلم کے راستے سے ہی یہ عالمی حکومت قائم ہوگی، امن کے راستے سے، محبت کے راستے سے۔ کوئی اگر چاہ رہا ہے کہ ہماری حکومت قائم ہو تو کوئی بری بات نہیں، اچھائی کے لیے، خیر کے ساتھ، عالم میں غلبہ چاہ رہا تو بھی غلط نہیں، لیکن یہ کہ شیطانی طاقتوں کے ذریعے سے، جادو کے ذریعے سے اور ظلم کے ذریعے سے اور پیسے کے زور سے، ہمیشہ اس پہ پیسے پہ قابض رہے۔ اور جو جنگ عظیم اول ہوئی جس میں کروڑوں انسان مرے ہیں، جنگ عظیم دوم ہوئی جس میں کروڑوں انسان، تحقیق یہ ہے کہ یہ دونوں جنگیں یہودیوں نے ہی کرائی ہیں۔ وہ تیسری مرتبہ اپنی عالمی حکومت قائم کرنے کی تیاری میں انہوں نے دنیا کی قوموں کو ٹکرا کے، اب یہ ہیں مٹھی بھر، دنیا بہت بڑی ہے، تو ان کے جو منصوبے ہیں شیطان نے ان کے دل میں ڈالے ہوئے ہیں، یہ پوری دنیا کی آبادی کم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جتنے نظریات آبادی کم کرنے کے نا، اس سب کے پیچھے یہودی ہے، اور یہ جو وبائیں لائی جا رہی ہیں یہ پورے یہودیوں اور شیطانوں کی کارستانی سے ہو رہی ہے۔ وبائیں پورے دنیا کی انسانوں کی آبادی کو کم کرنا ان کے ٹارگٹ میں سے ہے، تاکہ پورے عالم پہ کنٹرول رہ سکے۔ اور چونکہ زور زبردستی کی طبیعت ہے تو یہ ہے کہ پوری دنیا کی اکانومی پہ قبضہ کر لینا ان کے منصوبوں میں ہے، کہ دنیا میں کسی آدمی کے پاس پیسہ ہی نہ رہے، پورا پیسہ ان کے قبضے میں رہے۔ اسی کی تیاری میں انہوں نے سونے اور چاندی سے ہٹا کر مال کو کاغذ کے نوٹ میں تبدیل کیا ہے، اور کاغذ کی نوٹ سے اب تبدیل کر کے کارڈز میں تبدیل کر رہے ہیں، پین کارڈ، فلاں کارڈ ہے، اب کسی کے پاس اب جیب میں پیسے نہیں، کچھ ہے ہی نہیں، حقیقت میں خالی کارڈ ہے۔ اب اس کو اور آگے چل کے کارڈ وارڈ سب ختم ہو کے دنیا کے ہر انسان کے پاس ایک نمبر رہے گا، وہ نمبر سے ہی اس کو پرچیزنگ کرنا ہے، وہ نمبر سے ہی سب کچھ کرنا ہے۔ وہ نمبر کا جو سینٹر ہے وہ یہودیوں کے ہاتھ میں رہے گا، کیونکہ عالمی بینک ان کے ہاتھ میں ہے۔ جس قوم، جس فرد کا نمبر وہ لوگ سیز کر دیں گے وہ دنیا میں کہیں خرید ہی نہیں سکے، جبکہ اس وقت پیسہ ہی نہیں رہے گا،
کرنسی کی شکل ہی نہیں رہے گی، نمبر ہے اس کا ختم ہو گیا۔ تو پوری دنیا کے لوگوں کو بے دست و پا کر کے حکومت قائم کرنے کا منصوبہ ہے، ظالمانہ بات ہے۔ ایسے ہی جتنے وسائل زندگی ہیں ان سب کو کنٹرول کرنے کی ان کی مسلسل کئی سو سال سے، 150-200 سال سے کوشش ہو رہی ہے کہ دنیا کے پانی پہ ہمارا قبضہ رہے، زراعت پہ ہمارا قبضہ رہے، ہم جس کو چاہیں وہی کھا سکے۔ تو وہ پیٹنٹ کرانے کا سسٹم نکال دیا ہے، اور جو ہے ساری دنیا کی جو نئے نئے بیج بنا رہے ہیں وہ پیٹنٹ، ایک وقت ایسے آنے والا ہے کہ انہی کا بیج لے کے لوگ زراعت کر سکیں گے، باقی بیج ختم ہو جائیں گے، ایسا ان کا منصوبہ ہے۔ پانی پر بھی کنٹرول کیا، تفصیلی کتابیں ہیں اس پر۔ تو دنیا کو مجبور، پیسے کے اعتبار سے، کھانے کے اعتبار سے، پانی کے اعتبار سے کمزور کر کے، مجبور کر کے کچھ سرمایہ داروں کے ہاتھ میں رکھنے کا ارادہ ہے۔ پوری دنیا کا کنٹرول صرف بڑے بڑے سرمایہ کا ہے، ہر طرف سے دولت امبانی اڈانی کے ہاتھ میں آ رہی ہے۔ سسٹم یہی پوری دنیا میں چل رہا ہے کہ پوری دنیا کی دولت صرف چند ہاتھوں میں رہے، اور یہ جتنے بڑے مالدار ہیں وہ سب سے اندر سے یہود کے لوگ ہیں۔ ہمارے مسلمانوں میں کے بڑے بڑے لیڈر ہیں، مقبول ہے عوام میں، وہ یہود کے لوگ ہیں، اس لیے کہ ان کی جائیدادیں اسی وقت تک باقی رہیں گی جب تک کہ وہ یہود کا آقا راضی رہے گا۔ پوری دنیا کے دولت مندوں کو، دنیا کے بڑے بڑے لیڈروں کو اندر سے انہوں نے خرید لیا، اس لیے خرید لیا ہے کہ اس کے بغیر ان کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اس طرح کا ظلم کا نظام قائم ہو کر ہے۔ یہ جو سارے عالم میں یہود کی عالمی حکومت قائم ہونا ہے، وہ اصل میں دجال کی حکومت ہے، اس کو قائم کرنے کے لیے دجال آئے گا۔ اچھا، یہ شروع سے ان کی انبیاء کہہ رہے تھے کہ بھائی تم دیندار بنو، نیک بنو، ان کا یہ تھا کہ حکومت چاہیے۔ تو ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک مرتبہ خوشخبری دی گئی کہ تمہارے اندر حضرت عیسیٰ آنے والے ہیں، تم ان سے رجوع ہو جاؤ، نیک بن جاؤ۔ ان کے دماغ میں کیا ہے، دنیا پر ہماری حکومت قائم کرنے والا قائد ہم کو چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کا نام لقب تھا مسیح۔ تو وہ سچے مسیح جو آئے، انہوں نے نیکی کی، تقوی کی، عبادت کی، وہ انہوں نے تعلیمات دی۔ وہ دنیاوی اعتبار سے تو بالکل ان کے پاس تھا ہی نہیں کچھ، وہ تو اینٹ سر کے نیچے رکھ کے سوتے تھے۔ ان کا بڑا انتظار تھا یہودیوں کو، لیکن جب وہ آئے سچے عیسیٰ تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم ایسے نبی کو نہیں ماننے والے، ہم کو دنیا میں حکومت دلانے والا چاہیے، ان کو حکومت چاہیے۔ تو ان کا جو مسیح آنے والا ہے، سچے مسیح تو وہ ہیں، ان کا جو ان کو اقتدار دلانے والا ہے مکر سے، فریب سے، ظلم سے، اسی کا نام دجال ہے۔ اس لیے حدیثوں میں دجال کا نام کیا ہے؟ المسیح الدجال۔ جس مسیح کا لوگ انتظار کر رہے ہیں، جو دھوکہ باز ہے، اس مسیح کا، اسے اینٹی کرائسٹ بھی بولتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اصل دشمن یہ ہے۔ تو اس کو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ جو سارے عالم میں ہم کو حکومت قائم کر کے دے گا، اس کو وہ لوگ جو ہے مسیح مانتے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے اس کا بیان آیا ہے اس کے اسرائیل کے صدر کا کہ ہمارا جو مسیحا آنے والا ہے اس کی تیاری میں ہم یہ سب کر رہے ہیں، اس کا بیان آیا ابھی حاضر۔ انتظار کر رہے وہ لوگ رات دن دجال کی آمد کا کہ ہمارا مسیحا آنے والا ہے۔ تو اللہ نے جو سچے مسیح بھیجے تھے وہ حضرت عیسیٰ ہیں، ان کو جس مسیح کا انتظار ہے وہ جھوٹا مسیح، وہ دجال ہے۔ اور سچے مسیح کو انہوں نے ختم کرنا چاہا تو اللہ نے ان کو اٹھا کے آسمانوں پہ محفوظ کر دیا ہے۔ جب ان کا جھوٹا مسیح آنے والا ہے دجال، آنے کے بعد یہ ساری دنیا میں اپنا اقتدار یہ لوگ قائم کر لیں گے۔ پہلے مہدی آئیں گے، پھر دجال نکلے گا۔ جب دجال ساری دنیا میں اپنا جال بچھا دے گا تو سچے مسیح پھر آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کا سچے مسیح کے ذریعے سے جھوٹے مسیح کا خاتمہ ہونے والا ہے، انہی کے ہاتھوں پہ خاتمہ ہونے والا ہے۔ یہ کہانی ہے۔ تو ان کی کیا ہے خرابی، یہ حکومت چاہتے ہیں اور سارے عالم پر حکومت چاہتے ہیں، اور شیطان کی طاقت کے ذریعے سے چاہتے ہیں، اور انسانوں پر ظلم کر کے حکومت بنانا چاہتے ہیں۔ اور ان کے حکومت کے مقاصد میں یہ بھی ہے، ساری دنیا پہ زمین پہ حکومت قائم کرنے کے بعد ان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بہت دشمنی، اس لیے کہ عذاب کی تنبیہات وغیرہ عذاب کے لے کے آتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اللہ کے فیصلے، جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی، میکائیل علیہ السلام سے دشمنی۔ قرآن مجید میں قل من کان عدوا لجبریل فإنہ
اب جبرائیل سے میکائیل سے دشمنی. تو ان لوگوں کا منصوبہ یہ ہے کہ انسانوں پر حکومت قائم ہونے کے بعد ایک خاص ڈیٹ انہوں نے مقرر کر رکھی ہوئی ہے 3000 فلاں تاریخ, وہ جبرائیل علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ ہے ان کا. پھر ایک ان کی ڈیٹ مقرر ہے میکائیل علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ ہے. پھر پوری ایک ڈیٹ مقرر ہے جس میں اللہ کو قتل کرنے کا پلان ہے. اور ساری دنیا پہ اب ایسی قوم ہے, یعنی اللہ کو ماننے والے نبیوں کی اولاد تھی, لیکن جب شیطان سے کنیکٹ ہو گئے تو شیطان نے بالکل ان کو ظلم کے راستے پہ چلا دیا. تو اس طرح سے جو حکومت بول رہے تھے, نافرمانی کر رہے, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا, 2 مرتبہ بغاوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے تورات میں نبیوں کے ذریعے سے یہ حکم بھیج دیا کہ تمہاری مسلسل سرکشی کی وجہ سے, قرآن مجید میں بھی آیت ہے, ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, ان پر ذلت اللہ نے تھوپ دی, ذلیل ہو کے رہیں گے دنیا میں. والمسکنہ, بیچارے, کبھی پاور نہیں رہے گا, بے پاور کے محکوم بن کے زندگی گزاریں گے, کبھی کسی علاقے کی حکومت نہیں ملے گی. وباؤوا بغضب من اللہ, اور یہ اللہ کا غضب لے کے لوٹے. کیوں بھائی؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ, یہ فیصلہ ان کے لیے اس لیے ہوا کہ اللہ کی آیتوں کو بار بار اس کا کفر کرتے تھے. ویقتلون النبیین بغیر الحق, اور بغیر کسی حق کے ناحق نبیوں کو قتل کرتے تھے. ذالک بما عصوا, یہ اس لیے کہ یہ نافرمان ہو گئے. وکانوا یعتدون, یہ ہر مرتبہ حد سے گزرنے والے ہو گئے. صدیوں کی نافرمانی کھلی اللہ سے مقابلے, نبیوں سے مقابلے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ یہودیوں کو اب کبھی بھی امن چین کے ساتھ کسی ریاست میں رہنے کا حق نہیں ہے. اللہ کی طرف سے طے ہو گیا, یہ نبیوں کے ذریعے سے اعلان ہو گیا. تو اب دنیا میں 2 قسم کے یہودی ہیں. ایک یہودی جو تورات کو واقعتاً مانتے ہیں, سچے یہودی ہیں, ان لوگوں کا مسلک یہ ہے کہ پھر سے ایک جگہ جمع ہو کر ریاست قائم کرنا, اسرائیل بنانا, یہ یہودیوں کے لیے جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو بکھیر دیا ہے, پھر سے جمع ہونا ہمارے لیے جائز نہیں ہے, سلطنت بنانا جائز نہیں ہے, حرام ہے. یہ عقیدے والے یہودی ہیں بہت سارے. یہ کیا ہے, سیدھے سادھے یہودی ہیں, مذہبی یہودی رہے, لیکن وہ شروع سے جن کے دماغ میں کیڑا ہے کہ ہم سارے عالم میں حکومت کریں گے, حکومت کرنے کے لیے جی رہے ہیں, حکومت جمانے کے لیے ہمیشہ سے پیسے پہ قابض رہے ہیں, قوموں کو اندر سے خریدتے رہے ہیں. اور انہوں نے اس دور جدید میں ایک پہاڑ ہے سیہون, وہاں انہوں نے ایک معاہدہ کیا, ایک عہد کیا ہے. تو وہ یہودی جو عالمی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں شیطان کی مدد سے, جو دجال کی آمد کے انتظار میں ہیں, ان کو کہتے ہیں سیہونی یہودی. یہ لوگ ہیں اسرائیل کو قائم کرنے والے, ان کا جذبہ ہے, دوسرے یہودیوں کا نہیں ہے جذبہ, کیونکہ ان کے حساب سے کتاب میں حرام ہے. قرآن مجید میں بھی ہے کہ یہ ایسے ہی رہیں گے, لیکن حدیثوں میں ہے کہ جب ان کے خاتمے کا وقت آئے گا تو دوسروں کی مدد سے, الا بحبل من اللہ وحبل من الناس, اپنی طاقت سے نہیں, دوسروں کی مدد سے ان کی سلطنت قائم ہوگی. اب یہ پوری دنیا سے جمع ہوں گے, اور ان کو جمع اس لیے کیا جائے گا کہ ایک ساتھ قتل کر دینا ہے ان کو. تو 30 مرتبہ یہ جو جمع ہو رہے ہیں ظلم کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں. اگر امن کی بنیاد پہ ہوتے, انصاف کی بنیاد پہ ہوتے تو ایسا کوئی جرم نہیں تھا, لیکن ظلم کی بنیاد پہ. تو یہ جو دور شروع آیا نا, جب سے سائنس کا جو دور ہے نا, اس کی بنیاد میں سب یہودی ہیں. سائنسی ترقی میں موجودہ جو معاشیاتی جو پورا سیٹ اپ ہے, اس میں سب کے پیچھے یہودی ہیں. اور جتنے گمراہی کے عقیدے دنیا میں ایجاد کیے ہیں سب یہودی ہیں. جیسے فرائیڈ ہے کہ پوری دنیا کی ہر چیز کو جنسیات کی نظر سے دیکھتا ہے, یہ بے حیائی, یہ سب کچھ. حالانکہ یہاں تک کہ ماں جو بچے کو دودھ پلاتی ہے, فرائیڈ بولتا ہے کہ وہ سیکس کرتی ہے, بولتا انسان ایک سیکسی جانور کا نام ہے, بولتا سیکس کے بارے میں انسان کو بالکل آزاد کرنا چاہیے. وہی ساری دنیا میں نقشہ دیکھ رہے ہیں آپ, سیکس کی کسی طرح سے انسان کو حیوان بنا دینا, یہ یہودی تھا. اور خدا کا انکار کرنے والا جو نظریہ آیا کمیونزم, اس کا بانی کارل مارکس یہودی تھا. تو یہ جو دور, نئے دور کی جتنی گمراہیاں ہیں, اس سب کے پیچھے کون ہے؟ یہودی, جو اللہ کے انکار پہ. تو بہرحال
یہ جو دور ہے اس میں ان کی جو ہے پھر پہلی مرتبہ پوری قوت سے کوشش شروع ہوئی ہے. یعنی اب دور اب آ گیا تھا اللہ کے نظام میں، آخری دور آ گیا ہے. اب بھرپور صدیوں انہوں نے کبھی کوشش نہیں کی، کوشش کر نہیں سکے، ذلیل تھے. یہ جدید دور میں اب چونکہ اب وقت آ گیا ہے اللہ کے حساب سے بھی ان کی حکومت بننے کا، ان کے خاتمے کا، تو بہرحال ان کو پوری دنیا میں طاقت ملی. اپنی معیشت کے زور پہ، پیسے کے زور پہ عیسائی دنیا کو انہوں نے قبضے میں کر لیا. اور وہ دجالی حکومت کے قیام کے لیے ہر قوم میں سے ان کے نمائندے ہیں، سب کو انہوں نے اپنے ذہن میں، چونکہ پیسہ ان کے ہاتھ میں ہے اور دنیا میں جو بھی ترقی کرنا چاہ رہا ہے وہ مجبور ہے ان کی اطاعت. تو عیسائیوں میں بھی اب صہیونی ہیں بہت بڑی تعداد جو ان کی موافق ہے، دجال کی حکومت قائم کرنے میں ان کی ساتھ ہے. یہ پروٹسٹنٹ عیسائی ہے اکثر، امریکہ، برطانیہ، فرانس جو ہے. رشیا جو ہے وہ الگ عیسائیت ہے، وہ پرانی عیسائیت ہے، وہ لوگ یہ عیسائیت کو نہیں مانتے. تو عیسائیوں میں بھی ایک بہت بڑے طبقے کو انہوں نے ہم نوا بنا لیا ہے کہ ہم وہ دجال کی حکومت قائم کریں گے، گریٹر اسرائیل قائم کریں گے. مسلمانوں میں بھی انہوں نے، عربوں میں بھی ایک بہت بڑا طبقہ اپنا ہم نوا بنایا ہوا ہے. تو جتنے حکومت کرنے والے خاندان نظر آ رہے ہیں اندر سے سب دجالی لوگ ہیں. یہ باضابطہ ان کے معاہدے ہیں، ان کا ساتھ دینے کے لیے ان کو رکھا گیا ہے. ان کی بنیاد ہی یہود ہے، ان کو قائم رکھنے والے، قائم کرنے والے سب یہود ہیں. وہ مسلمانوں پہ قبضہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سب دجال کے آنے کی تیاری میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اسرائیل کو باقی رکھنے میں، اس کو قائم رکھنے میں. تو اب یہ دور ایسا آ گیا ہے کہ آخری مرتبہ ان کا گریٹر اسرائیل قائم ہونے کے منصوبے پورے ہو رہے ہیں. اللہ کی طرف سے چھوٹ دی جا رہی ہے. وہ سب ہوگا، دجال آئے گا تو ہی عیسائی آئیں گے نا. اچھا، عیسائیوں میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کے انتظار میں، فطری بات ہے. مگر ان کی کتابوں میں ہے کہ پہلے دجال آئے گا پھر عیسیٰ آئیں گے، جیسے ہماری کتابوں میں بھی ہے. تو اس خیال سے بھی بہت ساری عیسائی سلطنتیں ان کا سپورٹ دے رہی کہ چلو پہلے ان کی قائم ہونے دو، اس کے بعد ہمارے عیسیٰ آنے والے ہیں. اس چکر میں بھی بہت سارے ان کا ساتھ دے رہے ہیں. اصل جو طاقت ہے وہ عیسائیوں کے ہاتھ میں ہے، یہ ان کے نام پہ جی رہے ہیں. لیکن وہ لوگ جو ساتھ دے رہے ہیں اس میں دو طبقے کے لوگ ہیں عیسائیوں میں. کچھ واقعتاً دجال کے منصوبے میں ان کے ساتھ ہیں، کچھ اس امید پہ کہ دجال آئے گا تو پھر عیسیٰ آنے والے ہیں، اس لیے دے رہے ہیں ساتھ. تو بہرحال یہ سب باتیں ہم کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ یہ ایک دن کی کہانی نہیں ہے. اب یہ دنیا کا اینڈنگ کا وقت آ چکا ہے. تو اسرائیل کا قائم ہونا ہی ہر مذہب کے ماہرین مانتے ہیں کہ یہ دنیا کے خاتمے کی علامتوں میں سے ایک ہے. اتنے ہزار سال سے جو تتر بتر ہوئے تھے، پہلی مرتبہ ایسے اسباب بنے کہ ان کی حکومت قائم ہوئی. یہ نشانی ہے کہ اب دجال آنے والا ہے، پھر عیسیٰ آئیں گے، پھر سب ہو جائے گا. اب یہ لوگ جو ہے ساری دنیا ان کو سمجھا رہی ہے کہ بھائی چلو 2 ریاستی حل مان لو. اقوام متحدہ میں چلو بھائی غلطی سے کیا تم نے، کیسے بھی کیا، فلسطین میں تم کو ایک حصہ مل گیا. اب جو پرانے پہلے سے فلسطینی ہیں ان کو بھی ایک ٹکڑا دو، تم بھی ایک ٹکڑا لے لو، 2 ریاست بنائیں گے. ساری دنیا یہ حل، یہ لڑائی کا پیش کرتی ہے. لیکن یہودی اس کو کیوں مانیں گے؟ اوپر سے تو ماننے کی ایکٹنگ کرتے ہیں، مگر وہ اس لیے نہیں مان سکتے کہ وہ اسرائیل بنا ہی ہے گریٹر اسرائیل کے لیے. ان کا جو جھنڈا ہے اس میں جو 2 لکیریں ہیں یہودی، وہ علامت ہے دریائے فرات اور دریائے نیل کی. تو ان کا جو اسرائیل ہے، اللہ تعالیٰ نے جو زمین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دی، الارض المقدسہ التي كتب اللہ لکم، اللہ نے ان سے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کہ یہ ارض مقدس اللہ تم کو دے رہے ہیں، جاؤ تم جہاد میں حصہ لو، تھوڑی سی کوشش پہ فتح ہو جائے گی. تو جب تو گئے نہیں وہ لوگ. موسیٰ علیہ السلام کہ اذهب انت وربک فقاتلا، موسیٰ تم اور تمہارا خدا تم دونوں جا کے جنگ کرو، فتح کر کے ریڈی کر کے دیے تو ہم آتے ہیں، ہم تو لڑنے والے نہیں ہیں. تو جب تو اس طرح انہوں نے کیا اور بار بار نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ کے، پھر اللہ نے 2 مرتبہ سلطنتیں دی. حضرت سلیمان علیہ السلام کی اتنی بڑی سلطنت دی، نافرمانی کرنے سے اللہ کی طرف سے محروم کر دیے گئے. مگر اب ان لوگوں کا کیا ہے دعویٰ، ہماری جو ارض مقدس اللہ ہم کو دیے ہیں، وہ ارض مقدس میں ہم کو پھر سے ہماری حکومت چاہیے. تو ان کے حساب سے وہ ارض مقدس کہاں سے ہے؟ مصر میں جو دریائے نیل ہے وہاں سے، عراق میں جو دریائے فرات ہے
وہاں تک کی جو سلطنت ان کو گریٹر اسرائیل مانتے ہیں. ان کی پارلیمنٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل کہاں سے؟ فرات سے لے کر نیل تک. تو ان کو تو وہ سلطنت قائم کرنا ہے. تو وہ کیسے قائم ہوگی بغیر ظلم کے؟ جب تک اتنے عربوں کو نہیں ماریں گے، وہاں سب عرب بسے ہوئے ہیں، مسلمان بسے ہوئے ہیں، ان کو جب تک نہیں ماریں گے کیسے سلطنت قائم ہوگی؟ اور وہ کرنا چاہتے ہیں. اور جو مسجد اقصیٰ ہے، ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ مسجد اقصیٰ جس جگہ پر ہے وہیں زمین کے نیچے ہیکل سلیمانی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو کعبہ بنایا تھا، وہ جو مندر بنایا تھا، یا کعبہ جو بھی بولیے آپ کو، وہ اسی جگہ نیچے ہے. تو اب ان کے پلاننگ میں مسجد اقصیٰ کو گرا کر وہاں پھر سے ہیکل سلیمانی قائم کرنا. اور پھر اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کو جس کرسی پہ بٹھا کر بادشاہ بنایا گیا تھا، پھر حضرت سلیمان کو، پھر بنی اسرائیل کو، تو وہ کرسی پھر وہاں لا کے رکھیں گے. وہ ابھی فی الحال برطانیہ کے ایک میوزیم میں، برطانیہ میں وہ یوز ہوتی ہے. تو وہ پورا ان کا منصوبہ مسجد اقصیٰ کو ختم کر کے، ہیکل سلیمانی قائم کر کے، گریٹر اسرائیل قائم کر کے، دجال کی امت بن کے پوری دنیا پہ حکومت قائم کرنا ان کا مقصد ہے. اس سے پہلے رکنے والے نہیں. تو چونکہ اب یہ واقعات مسلسل چلنے والے ہیں، ایک عام قسم کے سیاسی واقعات نہیں، یہ عالمی اللہ کا پلان ہے. اس وجہ سے یہ سب سے ہم کو واقف ہونا چاہیے. اتفاق سے اب اگر جو لڑائی ہو رہی ہے اس میں معاہدہ ہو بھی گیا اور اتفاق سے 2 ریاستیں بن بھی گئی، تو بھی پھر گڑبڑ ہونے والی. جب تک دجال نہیں آئے گا ان کی کارستانی چلنے والی ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے دجال کا اور ہر یہودی کا خاتمہ ہوگا، تب جا کے یہ فتنہ ختم ہونے والا ہے. اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رہنے والا ہے، کبھی ختم ہونے والا سلسلہ نہیں. یہ بار بار بیٹھے گا پھر اٹھے گا، بار بار بیٹھے گا پھر اٹھے گا. اس وجہ سے مسلمانوں کو اس سے واقف ہونا چاہیے، غمگین اور اداس نہیں ہونا چاہیے. پہلے سے ایک چیز طے ہے، ساری کشمکش طے ہے، تو وہ ہو کر رہنے والی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے امت کو پیدا کیا ہے تاکہ اللہ جس حال میں بھی ہم کو رکھیں، ہم حق کی آواز اٹھاتے رہیں. اپنی جان اور مال کے لیے لڑنا وہ بھی جہاد ہے، اور اللہ کے کلمے کو باقی رکھنے کے لیے لڑنا وہ بھی جہاد ہے. جب دجال کے لوگ، جب یہودی اور یہودیوں سے ملے ہوئے یہ دنیا پہ ظلم کر کے اپنی حکومت قائم کرنے والے ہیں، تو امت ان سے لڑتی رہے گی. ایسا نہیں کہ امت خاموش بیٹھ جائے گی، مسلسل لڑتی رہے گی، تبھی ایک دن فتح ہوگی نا. لڑے گی نہیں تو کہاں سے ہوگی؟ تو سارے عالم میں جو ظلم قائم ہونے والا ہے اس سے لڑنا اس امت کا فرض ہے. یہ دیکھے بغیر کہ ہر لڑائی میں ہماری فتح ہونا ضروری نہیں ہے. ہم کو اس میں قربانیاں دینا ہے، حق کی آواز کو باقی رکھنا ہے. اور آخر کار جو غلبہ ہونے والا ہے وہ اسلام کا ہی ہونے والا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کو ختم کر دیں گے، اس کے بعد اب دنیا کے سامنے بچے گا کیا؟ یہ جو بڑی لڑائی ختم ہو کے حق ظاہر ہوتے ہی باقی پوری قومیں آ جائیں گی. جب مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہونے تک تو پورے عربستان کے لوگ خالی دیکھتے رہے کہ بھئی مکے کا ہی ایک آدمی ہے، یہ محمد وہاں گئے ہیں، ان دونوں میں آپس میں چل رہی ہے. مکہ مدینہ ایک ہی سرداروہی کے 2 حصے تھے. جب ان میں سے کوئی غالب ہو جائے گا تو ہم لوگ جب فیصلہ کریں گے. جب حضور مدینے والے مکے کو فتح کر چکے تو پورے عرب کے لوگ دھڑا دھڑ آ گئے. اب سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ مکہ فتح ہو گیا، جو اصل بڑی لڑائی تھی اس میں ایک فاتح ہو گیا، باقی لوگ ذمہ تھے سب آ گئے. جب یہ دجال کی لڑائی ختم ہو جائے گی، جو عالمی سطح پر پورا ظلم ہو رہا ہے اس کا ایک رزلٹ آئے گا، تو اب باقی دنیا کے واسطے کچھ سوچنے کے لیے نہیں رہے گا، سب آ جائیں گے اسلام میں. تو یہ اس طرح کا سلسلہ ہے ہی ہے. اس واسطے مسلمانوں کو کبھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے سب وعدے ہیں، اور یاد رکھیے کہ اس راستے میں جو مسلمان بھی قربانی دیں گے، دیکھنے والے سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ بیچارے ہیں، ان پہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن جن لوگوں سے اللہ کام لیں گے ان کے دل میں ایسی مسرت ہوگی، ایسی خوشی ہوگی یہ قربانیاں دیتے وقت کہ پہلی رات کے دلہے کو مزہ نہیں آتا، وہ مزہ آتا ہے. ابھی جو حماس والے ہیں نا، ان کے دل کی جو کیفیت ہے وہ ہم کہیں نہیں لا سکتے. ان کو اللہ تعالیٰ جو لذت اس وقت دے رہے ہیں، جب افغانستان کے اندر جلایا جا رہا تھا طالبان کو، ان کو جو لذت ملتی تھی وہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ جب کام دیتے ہیں تو دام بھی دیتے ہیں، نقد دیتے ہیں، ادھار نہیں.
تو یہ جتنے لوگوں کو بھی جیلوں میں ڈالا جائے، مارا جائے، یا جن کو بھی شہید کیا جائے، ان کو تکلیف نہیں ہوتی، ان کی روح کو اللہ وجد میں لاتے ہیں، اور روح کا مزہ جسم کے مزے سے بالکل لاکھوں گنا، دونوں میں نسبت ہی نہیں ہے۔ روح کا مزہ بہت بڑی چیز ہے۔ ان لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی جو قربانیاں دے رہے نا، ان کو بھوک میں پیاس میں کچھ تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو اگر جو لوگ قربانیاں دے رہے ہیں سچے مسلمان، یا ہم سے اللہ کبھی قربانی لے تو ڈرنا نہیں چاہیے، مزہ بہت آتا ہے اس میں۔ یہ بیوی بچوں میں، یہ بلڈنگوں میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ حق کی لڑائی میں حصہ لینے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، وہ روحانی مزہ ہوتا ہے۔ حضرت بلال کو جب کوڑے مارے جا رہے تھے تو ان کو کیا تکلیف ہوتی تھی؟ کیا وہ مستی تاری ہوتی تھی، احد احد احد۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے لے جا کے، چھوٹے بچے کو لے جا کے کنویں میں ڈال دیا، تو اللہ نے یوں نہیں چھوڑا، فوراً ان کے دل پہ وحی ہونا شروع ہوئی، سکینت۔ قرآن مجید میں کیا ہے؟ جیسے ہی بھائی پھینک کے گئے، ان کے دل میں اللہ نے وحی بھیجی، یعنی سکون، ایک ایسا ایک کیفیت۔ قرآن شریف میں کیا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے رب ہے، ہمارے پالنے والے، ہمارے آقا اللہ ہے، اور مشکل سے مشکل حالات میں جب ڈٹ جاتے ہیں، اللہ کو نہیں چھوڑتے، تو کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ان کے دلوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ تم کوئی غم نہیں کرنا اور خوف نہیں کھانا۔ تو جو لوگ کی مشکل ترین حالات میں دجال سے مقابلہ کریں گے، یا ہندوستان میں جو بھی حالات ہے، اللہ اگر کسی سے کام لیں گے تو ان کے اوپر ایک مستی کی کیفیت رہے گی، کوئی خوف نہیں ہوگا ان کے اندر، کوئی غم نہیں ہوگا ان کے اندر۔ آپ ایسی تصویریں حماس میں دیکھ سکتے ہیں، وہاں کے لوگوں میں دیکھ سکتے ہیں، طالبان کے واقعات میں دیکھ سکتے ہیں، کوئی خوف نہیں، لاکھوں کا لاؤ لشکر ہو، بڑے بڑے میزائل گر رہے ہوں، خوف نام کی کوئی چیز نہیں۔ اللہ کا شکر، محبت کی ایک کیفیت۔ اللہ اس میں اتنا مزہ دیتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے اعلیٰ سے اعلیٰ مزہ ان کو دیں گے۔ جیسے پہلی مرتبہ داخل ہوتے ہی ایک روٹی، ایک ایسا کیک کھلایا جائے گا، پہلی جو اللہ کی جو میزبانی ہے، دنیا جب سے بنی ہے اس سے لے کے ختم تک جتنے قسم کے مزیدار کھانے بنائے گئے، ڈشز بنائی گئی، پورے 5 اسٹار ہوٹلوں میں، 3 اسٹار ہوٹلوں میں، فرعون کے زمانے میں، ہر زمانے میں جو سب سے اعلیٰ ترین غذائیں بنائی گئیں، ان پوری غذاؤں کا مزہ پہلی روٹی میں ہوگا جو جنت میں جانے کے بعد۔ تو پیٹ بھی بڑا ہوگا کھانے کی طرح، تو پورے مزے دنیا والے میں ساری دنیا جو کی ہے وہ پہلی دسترخوان پہ اللہ چکا دیں گے کہ مجھ کو بھول کر جتنے مزے لوگ کیے تھے وہ تم پہلے چک لو۔ اس کے بعد پھر اللہ بولیں گے اب میرے مزے سنو، پھر وہ باغات کے مزے، وہ حوروں کے مزے، اور وہ ڈریسز کے مزے، وہاں کی محفلوں کے مزے، وہاں کے کھیلوں کے مزے، وہ بالکل انوکھے ہوں گے، اعلیٰ درجے کے مزے۔ اس سارے مزے چکھانے کے بعد ایک محفل ہوگی، اس میں اللہ تعالیٰ محبت سے کہیں گے کہ بھائی کیسا رہا ہمارا انتظام، کیا کچھ خواہش ہے آپ لوگوں کی؟ کچھ آج ہم آپ کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو لوگ کہیں گے کہ یا اللہ ہماری تصور سے بڑھ کے نعمتیں ہم کو ملی، کوئی خواہش نہیں ہے، بہت ہم مزے میں، لوگ خوشی سے کہیں گے۔ تو اس وقت یہ حماس والے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، یہ طالبان کے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، یہ ہر دور کے مجاہدین اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، وہ اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ ہم کو جنت میں وہ مزہ ہی نہیں آیا جو شہید ہوتے وقت آیا تھا، نہ حوروں میں وہ مزہ آیا، نہ باغات میں وہ مزہ آیا، نہ یہاں کے دسترخوانوں میں مزہ آیا۔ میں اس کو کھول کے بول رہا ہوں، وہ ایسا تھوڑی بولیں گے، اے اللہ ہم کو تو وہ شہادت کے وقت کا مزہ چاہیے، اللہ ہم کو پھر سے دنیا میں بھیجیے، پھر ایک اور ایک غزہ سجائیے، ہم جان دیں گے، پھر ایک اور ایک کربلا سجائیے، وہاں وہ جو مزہ ہے اللہ جنت میں نہیں آیا۔ تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب اللہ کے لیے کوئی تکلیف اٹھاتا ہے تو تکلیف کو راحت میں چینج کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اندر سے، وہ بہت بڑی راحت ہوتی ہے۔ اور حدیث میں کیا ہے؟ دجال جن لوگوں کو جو نہیں مانیں گے اس کی بات، وہ ایک دوزخ ہوگی اس کے ساتھ میں، وہ دوزخ میں داخل کرے گا، اور جو اس کی بات مانے گا اسے جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن حدیث میں فوراً کیا ہے؟ وہ جس دوزخ میں داخل کرے گا وہ جنت ہوگی، یہ بولے، یعنی دیکھنے والوں کو لگے گا کہ دوزخ میں ڈال رہا ہے، لیکن جانے والے کو مزہ اندر جنت کا آئے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو یہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے ایک دن کا نہیں ہے، ان کو حکم تھا کہ نہ بنائیں، مگر وہ لوگ بنا رہے ہیں۔
پہلے خلافت، یہ جدید دور کی جو کہانی ہے، جب خلیفہ آخری خلیفہ تھے ترکی کے، ان کے پاس آ کے انہوں نے پیشکش کی تھی کہ ترکی خلافت کو جتنے قرضے ہیں وہ پورے قرضے ہم ادا کر دیں گے، ہم کو جو ہے فلسطین میں تھوڑی جگہ دیجیے۔ تو وہاں کے خلیفہ نے بات نہیں مانی کہ بھائی وہ نبیوں کی جگہ ہے، وہ سب بیچنے کی، کیونکہ فار سیل نہیں ہے وہ، انہوں نے نہیں دی۔ تو انہوں نے اسی وقت دھمکی دی کہ ہم آپ کی خلافت ختم کر دیں گے۔ بہرحال اسی بنیاد پہ خلافت عثمانیہ انہوں نے ختم کر دی یہودیوں نے۔ پھر یہ دونوں عالمی جنگیں کر کے، جو اس وقت کے جو 5 بڑے تھے یہ جنگ میں، جنگ عظیم میں، ان کو انہوں نے مجبور کیا، اس لیے کہ یہی ان کو پیسہ دیتے تھے، ان کو مجبور کیا کہ تم کو فلسطین بنا کے، ہم اسرائیل بنا کے دینا ہے۔ اچھا، ان کو کیا ہے، ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے یہودیوں نے ایک چال کیا چلی کہ ہٹلر نے جو تھوڑا بہت کیا ظلم کیا معلوم نہیں، مگر انہوں نے دنیا میں ڈھنڈورا پیٹا کہ ہٹلر نے ہم پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، ہولوکاسٹ کا نظریہ، کہ ہمارے 60 لاکھ یہودیوں کو زندہ چیمبرز میں ڈال کے گیس سے مروا دیا، ختم کر دیا۔ تم عیسائی لوگ جو ہے گناہ گار ہو، تمہارے گناہ کا کفارہ یہی ہے کہ تم ہم کو ایک سلطنت بنا کے دو۔ یہ انہوں نے پوری عیسائی دنیا میں چلایا۔ تو وہ کفارے کے طور پہ ان لوگوں نے وعدہ کیا۔ تو اس وقت تک جو ہے طاقت پر جو سلطنت تھی برطانیہ کی تھی، برطانیہ کے لوگوں نے ہی جا کے امریکہ کو آباد کیا ہے۔ تو برطانیہ نے اور یہ جو 5 قومیں ہیں، انہوں نے ان سے وعدہ کیا، بالفور ڈکلیریشن، آج سے تقریباً 80 سال پہلے، کہ بھائی ہم تم کو یہ فلسطین کے علاقے میں جگہ دیں گے۔ پورے مسلمانوں کی خلافت کو توڑ کے انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ورنہ پوری ایک خلافت تھی، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اپنے ایجنڈوں کو بچھایا، امت بے بس تھی۔ تو بالکل اور مسلم امت کے بیچ میں جیسے دل ہے، وہاں خنجر کے طور پہ یہودیوں کو بسا دیا۔ مسلمان کبھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ ظلم سے۔ بہرحال اب وہ ایک اپنے بچے کو جیسا پالتے ہیں، یہ پورے دجالی لوگ اس کو پال رہے ہیں۔ اور اب لوگ سوچتے ہیں کہ اتنے 57 ملک ہے، کیا کر رہے ہیں؟ لڑ نہیں سکتے، وہ پورے عالم کی طاقت ہے۔ وہ اسرائیل سے لڑائی نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ امریکہ سے لڑائی ہے، پورے یورپ سے لڑائی ہے۔ ظاہری طور پہ کوئی لڑ ہی نہیں سکتا ان سے، مسلمان سلطنتیں ان سے لڑ ہی نہیں سکتی۔ یہ مجاہدین تیار کریں گے اللہ تعالیٰ ہر جگہ، وہ ان کو توڑیں گے۔ باضابطہ سلطنتیں مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک متقی اور ایمانی جذبے والوں سے سارے عالم کا نظام بدلنے والے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ شیطان اور یہود کا ظلم ہے، ظالمانہ پلان ہے۔ یہ اس کے خلاف خود سچے یہودی ہیں، اب بھی ٹی وی پہ آ کے سچے یہودی بول رہے ہیں، ٹی وی پہ آ کے کر رہے ہیں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں ظلم ہے، ہم کو اجازت نہیں ہے ایسی سلطنت بنانے کی۔ ان کے بڑے بڑے مذہبی رہنما آ کے بول رہے ہیں۔ تو یہ کہانی معلوم ہونا ضروری ہے، آئندہ بھی چلنے والی ہے، اس لیے ہم کبھی پریشان نہ ہو، استقامت کے ساتھ ایمان پر ہم چلتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔